السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے حال ہی میں ایک رائے کو بیان کیا گیا جس کا علماء میں ایک شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کی وضاحت کے لیے ہم نے ڈاکٹر ساجد صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں جو امی کا لفظ ہے، اگر ہم جمہور علماء کو دیکھیں تو تقریباً تمام اس لفظ کی جو وضاحت ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور اس میں بھی اتفاق ہے جمہور علماء کا کہ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ آپ کے نزدیک اس لفظ کے کیا معنی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیے، ہر لفظ کے جو استعمالات کے لحاظ سے دو پہلو ہو سکتے ہیں بعض اوقات۔ ایک یہ کہ وہ لفظ لغوی معنی کیا رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصطلاحی معنی کیا رکھتا ہے۔ بہت سارے الفاظ، مثلا حدیث کا مطلب لغوی طور پر بات ہے اور اصطلاحی طور پر قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے جو امی کا لفظ ہے یہ بھی اپنے دونوں پہلو رکھتا ہے۔ عربوں کے ہاں اس کا ایک لغوی معنی تھا جو علماء بیان کر رہے ہیں، بالکل درست ہے، اور دوسرا معنی اصطلاحی تھا، اور قرآن مجید میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جو اہل کتاب تھے وہ ان لوگوں کو، یعنی قریش کو، عربوں کو امی کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اردو میں ہم بولتے ہیں یہ کتابی ہے اور یہ غیر کتابی ہے۔ تو امی کا ایک مطلب غیر کتابی ہے، اور یعنی وہ قوم جس کے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہیں چلی آ رہی، اللہ کی کتاب۔ اہل کتاب کا مطلب جن کے پاس اللہ کی کتاب۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی ہدایت والے سمجھے جاتے تھے، اور امیین جو ہیں وہ اپنی ماں کی ہدایت پر سمجھے جاتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے کا مسئلہ زیر بحث ہے، بلکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس قوم میں سے ہیں جن پہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ خود حضرت اسماعیل کی بھی کوئی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ غیر اہل کتاب کے معنی میں بولا گیا ہے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، دیکھیے 20 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں یہ کلام کے جو اصول ہوتے ہیں اس میں دیکھیے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، تم اوت الکتاب سے کہہ دو یعنی اہل کتاب سے کہہ دو، اور امیین سے کہہ دو یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ تو دو قوموں کا موازنہ ہے، یعنی اہل کتاب اور امیین۔ اسی طرح جو مثلا قریش ہیں، انہی کا آپ دوسرا دیکھ لیجیے، سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت ہے 75 نمبر، اس میں دیکھیے کہتے ہیں یہود کے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم جو مرضی ان کا مال بٹور لیں، ان کو سود لے لیں ان سے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اب یہ یہود کن کو کہہ رہے ہیں؟ غیر یہود کو، غیر اہل کتاب کو امیین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ قریش کے اندر ایک بڑی تعداد لکھنا پڑھنا جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو امیین کہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ٹھیک ہے، یہ سورہ الجمعہ کی آیت ہے، دوسری آیت۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قریش کا ایک لقب پڑ گیا ہوا تھا، یہود کی ایک اصطلاح بن گئی ہوئی تھی کہ وہ عرب جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم موجود نہیں ہے وہ امی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے امی تھے، جو اب نام پڑ گیا ہوا تھا۔ اب اس میں حقارت بھی پہلوؤں سے ختم ہو چکی ہوئی تھی، نام پڑ گیا ہوا تھا، جیسے ہم کسی قوم کا کوئی نام رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ قریش میں اب جو لیڈرشپ ہے ساری، بدر کا واقعہ گواہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کہا گیا کہ تم بچوں کو پڑھا دو، تمہارا یہی فدیہ ہوگا جان چھوڑنے کا، یعنی ان کی غلامی ہو، جو جنگی قیدی بنائے گئے تھے ان کو آزاد کرنے کا یہ فدیہ رکھا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے قیدی آئے تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھنا لکھنا زیر بحث نہیں تھا۔ یہاں امی کا مطلب ہے وہ لوگ جو غیر اہل کتاب ہیں، اور یہ عربوں کا نام رکھ دیا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب عربی جو ہیں، عربی اور اجمی ایک کیٹیگرائزیشن ہے، عربی غیر عرب کو اجمی بولتے ہیں، تو بحیثیت ایک مجموعی یہ لفظ ہے، یعنی ایک پوری قوم کے لیے یہ نہیں کہ وہ گونگے ہیں، اب لغوی مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ اچھی مثال ہے
کہ جب عربی کہتے ہیں تو عرب کا مطلب ہے بہت اچھا بولنے والے ان کے ذہن میں، اور جب وہ اجمی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زبان اچھی نہیں ہے۔ لیکن اجمی کا لفظی مطلب گونگا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی اجمیوں میں ایک نبی آیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ گونگوں میں ایک رسول آیا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے نام پڑے ہوتے ہیں، تو نام پڑے ہونے میں لغوی مطلب ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سورہ الاعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا گیا ہے، یہ 157 آیت ہے سورہ الاعراف کی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم التوراۃ فی التوراۃ والانجیل۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں کس معنی میں؟ کہ وہ عربوں میں سے ہیں جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، وہ عرب جو اہل کتاب نہیں ہیں ان میں سے ایک رسول آ گیا ہے۔ یہاں پڑھنا لکھنا زیر بحث نہیں ہے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تب بھی آپ امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ امی تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو بکر لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن وہ امی تھے، اور اس قوم کا حصہ تھے، اس قوم کا حصہ تھے۔ جیسے ہم اجمی ہوں گے بولنے کے باوجود ہم اجمی ہیں، اور عرب گونگے ہونے کے باوجود عرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اس طرح کا لفظ ہے۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ العنکبوت کی 48 نمبر آیت، اس میں ایک جملہ بولا گیا ہے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک۔ اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نہ کسی کتاب میں سے پڑھ رہے تھے اور نہ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ رہے تھے۔ اس سے بعض لوگوں نے مطلب لیا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہاں زور کتاب پر ہے، اور یہ بات یہی کہہ رہی جو میں نے ابھی کہی ہے کہ آپ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، کہ کوئی کتاب ان کے پاس تھی اللہ کی جس کو پڑھتے تھے اور جس کو لکھ لکھ کر دوسروں کو دیتے تھے۔ یہی مفہوم ادا کر رہے جملہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ بات زیر بحث ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس میں خاموشی ہے۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لکھنا جانتے تھے پڑھنا جانتے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دونوں کی اطلاع موجود نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آپ کے پاس، آپ اہل کتاب میں سے نہیں تھے کہ کوئی ایسی کتاب آپ کے پاس تھی اللہ کی، صحف ابراہیم ہوں گے یا موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہوگی، وہ آپ کے پاس نہیں تھی کہ آپ اس کو پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ لکھنے کی صلاحیت اور پڑھنے کی صلاحیت پر یہ جملہ نہیں بولا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دونوں پہلو ہیں لفظ امی کے، لوگوں نے اس کو لغوی مطلب میں لیا، اور لغوی مطلب میں لینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر دی کہ وہ اب ایک واقعے سے میں اس طرف جانا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ معاہدہ لکھا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تھا، تو قریش نے کہا کہ ہم تو اسی پر تو اختلاف ہے، اگر ہم رسول اللہ لکھیں گے تو جھگڑا کس بات کا ہے۔ تو اب لکھنے والے جو وہاں موجود تھے علی وغیرہ، انہوں نے کاٹنے سے انکار کیا کہ ہم نہیں کاٹیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ میں کاٹتا ہوں۔ تو واقعات میں واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کے اوپر قلم پھیر دیا خود۔ ایک پورے معاہدے میں سے صرف رسول اللہ کے 2 الفاظ کو پہچان لینا، یہ ایک بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کو کم از کم ان 2 لفظوں کی پہچان تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پڑھنے کا عمل تو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا جانتے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جب آپ پڑھنے لکھنے کے 2 معنی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی امی کے بارے میں بات کی، پڑھے لکھے ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے ہونے کا ایک مطلب ہے کہ وہ کوئی لکھ سکتا ہے، اپنا نام لکھ لیتا ہے، کوئی خط لکھ لیتا ہے اور پڑھ بھی لیتا ہے اگر کوئی خط آ جائے اس کے پاس، لیکن وہ کوئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، اس نے کوئی ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس پڑھے لکھے کا۔ تو آپ کا امی ہونا اس معنی میں بھی ٹھیک رہے گا کہ آپ تحریر پڑھ سکتے تھے لیکن وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ یعنی بطور دلیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو الزام جو عربوں کے ہاں آقا علیہ السلام پر لگایا گیا کہ معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے اور اس میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے امی کا، تو یہ بطور دلیل یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، بطور دلیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس قابل نہیں تھے کہ کوئی اچھی کتاب تیار کر سکیں۔ میرا خیال آپ کے پاس صلاحیت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جو وہاں پہ خواب کی تعبیر کی ہے اور جو کچھ کیا ہے، ایک ہے صلاحیت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ وہ کتنے ہی دنیا میں ایسے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے
جو کسی مدرسے میں نہیں گئے. سقراط کون سے مدرسے میں پڑھا ہوا تھا فلسفہ؟ کچھ نہیں. یا اس سے پہلے جو پہلا بانی ہوتا ہے وہ کسی مدرسے میں نہیں جاتا. پہلا شاعر جو دنیا میں پیدا ہوا ہوگا کسی زبان میں تو وہ کسی ٹیچر سے شاعری تھوڑی سیکھی ہوگی. اب ہم سیکھتے ہیں کہ بھئی لطیف قافیہ کیا ہوتا ہے اور بحر کیا ہوتی ہے, اس نے تو کر دی شاعری. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے کے لیے یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے تب بھی کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس کے دلائل دوسرے ہیں. امی ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کتاب نہیں لکھ سکتے. بول کر جو لوگ ہیں جاہلی لوگ بول کر, امرؤ القیس کہاں پڑھا ہوا تھا؟ اس کے مولکات اٹھا کر دیکھ لیجیے, شاعری اٹھا کر دیکھ لیجیے. تو یہ پڑھے ہونے سے لکھنے کا کوئی تعلق نہیں. یہ دلیل ہی غلط ہے کہ امی ہونے کی وجہ سے قرآن جیسی کتاب آئے گی تو وہ ثبوت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں, قرآن مجید کے اندر اپنے خصائص موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ بظاہر کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, کچھ الفاظ میں آپ کو بظاہر غلطیاں نظر آتی ہیں جو کہ حذف کے پہلو کے اعتبار سے ہے یا صرفی قوانین کے اعتبار سے ہے, تو اللہ کے نبی کو خدا تعالیٰ نے اس لیے امی بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان غلطیوں کو, آپ کے سامنے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں, مگر قرآن مجید بھی عینی ہی انہی بظاہر غلطیوں سمیت وہ ہے حفاظت کے ساتھ وہ آگے امتوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے. گویا کہ کیا ہم یہ غلط سمجھ رہے ہیں یا صحیح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو مقدمہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب امی کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کو ذرا بیان کرتے, کیا یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اتنی بات تو درست ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے, اللہ نے کی ہے, لیکن اس کا امی ہونے سے اتنا تعلق جو لگتا ہے آپ کی بات سے بیان کیا گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو لکھتے ہوئے جو صحابہ نے معافی چاہتا ہوں کوئی غلطیاں کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ نہیں سکے, اصلاح نہیں ہوئی, تو وہ آج بھی انہی غلطیوں کے ساتھ ہی چلتا چلا رہا ہے. بالکل. یعنی حفاظت ہوئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, اور ہم نے جو صحابہ کا لکھا ہوا تھا اسی کو محفوظ کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ غلطیاں نہیں ہیں. اس کو میں سمجھاؤں گا کہ ہم نے ہر لفظ کے لکھنے کا ایک نقش بنایا ہوا ہے کہ مثلا ہم نے یہاں مثلا قول تعالیٰ لکھا ہوا آپ کے سامنے, تو یہ تعالیٰ کا ایک نقش ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا ڈیزائن ہے, لفظ لکھنے کا کیلیگرافی کے اعتبار سے, اس کی ایک شکل ہے, ایک صورت ہے. اب تعالیٰ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, عربی کے اعتبار سے غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کھڑا یہ الف مکسورہ ہے یہ اس طرح سے. ہم زکوٰۃ کس طرح لکھتے ہیں؟ زکوٰۃ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے, دونوں درست ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ صحابہ کے زمانے میں, اب یہ بحث آپ کو روایتوں میں ملے گی کہ قریش جس طرح سے لکھتے ہیں قرآن اس طرح سے لکھنا ہے, جس طرح قریش لکھتے ہیں اس طرح سے قرآن. یعنی یہ قرآن مجید کی قرات کے علاوہ ایک نئی بحث ہے, ایک نئی بحث جیسے قریش لکھتے ہیں اسی سٹائل سے لکھنا ہے, کیونکہ قریش کے اندر اترا ہے. تو اب قریش نے جب جس طرح سے لکھ دیا ہم نے ویسے ہی محفوظ کر لیا. آج کے رسم الخط سے وہ لکھنا مختلف ہے, غلط نہیں ہے. آج کے رسم الخط میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے پرانے لوگوں نے ویسا نہیں لکھا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ سورہ الفجر کی آیت ہے, اس میں یہ کمپیوٹر میں لکھا ہوا جیا ہے, یہ آج کے رسم الخط کے مطابق بالکل درست ہے. صحابہ نے جیا ایسے لکھا تھا, یعنی جیم کے بعد ایک الف بھی موجود ہے. آپ اپنے گھروں میں جا کر نسخے نکال کر دیکھیں سورہ الفجر کی 89 سورہ کی 23 آیت میں, تو جیا ایسے لکھا ہوا ہے. اب ہم ایسے ہی لکھتے چلے آ رہے ہیں. تو حفاظت اس پہلو سے ہوئی ہے کہ جیسا اس زمانے میں لکھا گیا ہم اس کو ویسے ہی محفوظ رکھے ہوئے ہیں, اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ غلطی نہیں ہے, یہ رسم الخط ہے, رسم ہے, لفظوں کی صورت ہے. آگے دیکھیے یہ سورہ زاریات کی 47 آیت میں بے عیدن آج کل کے املا کے مطابق ایسا لکھا جائے گا, صحابہ نے ایسے لکھا ہوا. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ صحابہ نے ایک شوشہ زیادہ بنایا ہوا ہے بے عیدن میں, جیا میں ایک الف زیادہ لکھا ہوا ہے. لیکن دونوں کو پڑھیے, اس جیا کے پڑھنے میں اور اس جیا کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے, اور اس عیدن کے پڑھنے میں اور اس عیدن کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے رسم الخط کے تحت لکھا. اب میں
لنسفن کے پر طرف جانے کے سے پہلے ایک اور مثال آپ کو دوں گا. ہم رحمان اس طرح سے لکھتے ہیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رحمان. پڑھا کیا جائے گا؟ رحمان. ہم نے الف لکھتے نہیں, اصل میں رحمان یوں لکھنا چاہیے تھا. آج تک ہم ایسے لکھ رہے ہیں. اس طرح یہ بسم لکھا ہوا ہے, بسم اللہ میں جو ہم لکھتے ہیں تو اصل اس کا اس املا یہ ہوگا, لیکن ہم الف نہیں لکھ رہے, بسم لکھ دیتے ہیں. اب ایک اور دیکھیے, صرف جو ہے اس میں اضطراب جو ہے وہ افتعال ہے. افتعال کا صیغہ ہے. افتعال کے صیغے میں زواد کے بعد تے ہونا چاہیے. اضطراب یوں لکھنا چاہیے گرامر کے مطابق, صرف کے مطابق اضطراب کا صحیح املا یہ ہے. اب عربوں نے جب زواد کے ساتھ تے کو جوڑا ہے تو توئے کی آواز پیدا ہوئی ہے ادغام کے وقت, تو انہوں نے یہ املا اختیار کیا ہے, توئے والا. گرامر کے اعتبار سے صحیح املا یہ ہے, عربوں کی املا کے مطابق صحیح املا یہ ہے. تو اگر میں اضطراب یوں لکھوں گا تو یہ غلط ہے. اب اضطراب کا املا یہی ہے توئے کے ساتھ. تو کیا سر صحابہ کرام نے جو قریش کی املا تھی اس کا بھی اہتمام رکھا؟ اسی کا اہتمام کیا. اسی کا اہتمام. اب آ جاتے ہیں لنسفان کی طرف. جو نون ہے, تنوین کیا کرتی ہے؟ نون کی آواز دیتی ہے. تنوین کی جگہ لگا دے تو مثلا آپ نے ضربن بولا تو نون کی آواز آ گئی پیش کے ساتھ. آپ نے ضربن لکھا تو زبر کے ساتھ نون کی آواز آ گئی ضربن, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ لکھا ضربن, زیر کی آواز کے ساتھ نون کی آواز آ گئی. تو اب آ جائیے لنسفعن. گرامر کے اعتبار سے لنسفعن یوں لکھا جائے گا, لنسفعن, ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے تو اب آواز کیا دے رہا ہے؟ یہ عین پر زبر اور نون ساکن, ٹھیک ہے. تنوین میں اب دیکھیے ضربن میں بے پر زبر اور نون کی آواز دے رہا ہے, یعنی حرف کو حرکت سے بدلا جا رہا ہے. جا میں اب ضربن اور لنسفان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب میں لنسفان پڑھوں گا, عرب اگر یہ سامنے نہیں دیکھ رہا تو وہ نون ثقیلہ خفیفہ سمجھے گا, اس کو نہیں پتہ تنوین ہے, ٹھیک ہے. لنسفان میں سننے کے اعتبار سے نون خفیفہ لگا ہوا ہے یا تنوین لگی ہوئی ہے, اس کو نہیں پتہ. اب ہم کیا کرتے ہیں, بعض اوقات جو یہ نون خفیفہ نون ثقیلہ یہ اصل الفاظ نہیں ہیں, اصل شکلیں نہیں ہیں, آوازیں ہیں. تو اس کی جگہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں, جیسے میں نے یہاں لکھا تھا کہ ہم تعالیٰ کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, اس الف مکسورہ کو ہم نے الف میں بدلا ہے. ایسا ہی تنوین والی جو آواز ہے, تنوین والی آواز, اس کو ہم اس تنوین کے ساتھ لکھ سکتے ہیں, خواہ وہ نون خفیفہ ہو یا تنوین واقعی تنوین. تو یہ لکھنے کا ایک املا کا ایک طریقہ ہے. تو اب یہ ہم شاعری میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں یہ نون خفیفہ جو ہے یہ الف میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کو ان پڑھا گیا. بلکہ بعض کو ان بھی نہیں پڑھتے, لنسفہ آ پڑھ دیں گے, نون گری گیا. مثال کے طور پر دیکھیے یہ عائشہ کا ایک ہی قصیدہ ہے, اس میں سے 3 مثالیں ہیں ایک ہی قصیدے میں سے نکل رہی ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ عائشہ نے توحید کا مضمون بیان کر رہا ہے, تو اس میں آخر پہ فعبدہ اور فہمدہ اور تعبدہ کے الفاظ آئے ہیں. یہ جو ہیں یہ دراصل وہی ہے جیسے نسفعن ہے, ہونا چاہیے فعبدن, یعنی اس طرح سے ہے فعبدن, لیکن یہ فعبدہ کر دیا گیا ہے اور فہمدہ کر دیا, تعبدہ کر دیا گیا. یہ تینوں کے تینوں شعر جو ہیں یہ اس بات کی, تینوں فعبدہ فہمدہ اور تعبدہ اس بات کی مثال ہیں کہ اس میں نون خفیفہ کی جگہ الف بولا گیا, لکھا گیا ہے الف, بولا بھی الف کیا ہے کیونکہ یہ جو قصیدہ ہے اس میں وقف کی وجہ سے چھپر پڑا جا رہا ہے, فہمدہ تعبدہ. تو تعبدن فہمدن فعبدن تھا جس کو اس طرح سے کر دیا گیا ہے. تو یہ عربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ شاعری میں کسی نے
اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے رتیف قافیہ کی وجہ سے نون خفیفہ کو غائب کر دیا ہے، اب نون پڑھا بھی نہیں جا رہا، لیکن ایک عرب کو جب یہ سنے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ فابدا کا کیا مطلب ہے۔ تو اس طرح سے یہ شاعری میں ان کے ہاں معروف چیز ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے جو قرآن نے اختیار کی یا صحابہ نے اختیار کی، ان کے ہاں یہ معمول بہی ایک چیز ہے۔ اصل میں اس کا پڑھنا یہ تھا کہ لنصف ان، لیکن چونکہ جب اینڈ پہ آ جائے گا تو پھر ان بھی نہیں بولیں گے، نہ لنصف۔ جیسے سر ہم بعض اوقات آیت مکمل کرتے ہوئے وقف کر دیتے ہیں اور وہ لفظ حذف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے یہ گرامر کی غلطی نہیں ہے، ہرگز گرامر کی غلطی نہیں ہے، یہ املا کا طریقہ ہے۔ املا کے طریقے میں جس طرح ہم نے کہا کہ اضطراب توئے کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، رحمان الف کے بغیر لکھ دیا گیا ہے، زکوٰۃ واو کے اوپر کھڑی زبر لگا دی گئی ہے، اور زکوٰۃ صرف الف کے ساتھ لکھ دی گئی ہے، یہ املا کے طریقے ہیں۔ دور جدید میں کچھ مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، مثلا ہمارا جو پرانا قرآن لکھا ہوتا تھا اس کے کسی لفظ کے اوپر حمزہ نہیں ہوتا تھا، اب ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثلا انسان کے نیچے اب دیکھیے کہ یہ حمزہ ہے، پرانے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوتا، ہمارے پاس الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑتا تو انہوں نے الگ کر دیا۔ اس الانسان میں جو پہلا الف ہے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے، نہ اوپر حمزہ ہے نہ نیچے ہے، اور اس انسان والے جو الف تھا اس کے نیچے انہوں نے حمزہ ڈال دیا۔ تو اب آج کا کوئی انسان بیٹھ کر کہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے زمانے میں تو دیکھو حمزہ لکھا نہیں، کیا کتنی غلطی ہو گئی، اس وقت حمزہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ صاحب مفتی صاحب کی جانب سے بڑے اصرار سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جو عربی میں فعل کے ساتھ جو نون ہے، نون خفیفہ یا نون ثقیلہ، فعل کے ساتھ یہ اس کی جگہ الف نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی، تو اس میں ایک لنصف ان کی مثال ہے، اور اس کے ساتھ یکون من الصاغرین یہ ایک مثال ہے۔ تو اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں بات ہے کہ کیوں غلطی یہ لگتی ہے، یعنی یہ گرامر کی مسٹیک کی طرف انسان کا ذہن پھر کیوں جاتا ہے اگر یہ اتنی واضح بات ہے؟ دیکھیے میں نے اس لیے یہ بتایا کہ یہ نصف ان والا یہ جو جملہ ہے اس کی ایک املا یہ ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، اور ایک املا یہ ہے جو سورہ کے اندر قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہم نہ قرآن والے کہہ رہے ہیں نہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم فعل کے اوپر تنوین لگا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لنصف ان ہے اس کو ہم یوں بھی لکھ لیتے ہیں، تنوین نہیں لگائی گئی، لکھی ہوئی تنوین نظر آ رہی ہے، لیکن کسی صحابی نے عین کے اوپر فعل کے اوپر تنوین نہیں لگائی ہے۔ لکھنے کا ایک طریقہ ہے، دونوں باتوں میں فرق رہنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ایک صحابی کو لگا غالباً کہ یہ اسم ہے اور اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، کسی مفسر نے اس کو اسم نہیں لیا، حالانکہ یہ لام جو ہے یہ اسماء کے اوپر بھی آ جاتا ہے، ان الانسان لفی خسر حرف کے اوپر آ گیا ہے لفی خسر، تو تاکید کا لام اور نصفان الگ ایک مصدر کے طور پر لیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں لیا کیونکہ یہ لکھنے کا ایک رسم الخط ہے، اس میں فعل کے اوپر تنوین نہیں ڈالی گئی، جو ان کی آواز تھی اس کو تنوین سے بیان کیا گیا، یعنی سمائی چیز ہے یہ اصل میں، ہاں اسمائی چیز ہے، تو ان کی جو آواز تھی وہ تنوین سے بھی ادا ہوتی ہے، وہ زبر لکھ کر نون سے بھی ادا ہوتی ہے، تو عین کے اوپر زبر لکھ کر نون کر دیا، یہ بھی املا ہے، اور آپ نے عین کے اوپر تنوین لگا دی، یہ بھی ان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور لکھنے میں فرق ہے، لیکن اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اور ان کا رسم الخط جانتے ہوں تو یہ ان اور یہ ان دونوں برابر ہیں۔ انہوں نے فعل کے اوپر تنوین نہیں لگائی، ان کا جو نون تھا نون خفیفہ کو، اس کو انہوں نے تنوین کے حرف استعمال کرتے ہوئے لکھ لیا۔ یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ کے اندر ہے کہ اس کو قرآن مجید کو جو نزول ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی امیزش نہیں ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ جس قرآن مجید کتاب اللہ کی حفاظت کا مقدمہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کی اور وہ حفاظت رسول کے ذریعے ہونی تھی، تو یہ تو منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ قرآن مجید کی جو کتابت ہے، کتابت کے حوالے سے وہ معاملہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے۔ کتابت وحی کے معاملے میں اگر کتابت وحی قرآن مجید کی اللہ کے نبی کے اپنے دور میں ہوئی تھی تو یہ معاملہ غیر نبی کے سپرد کیوں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اشکالات پیدا ہوئے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جمع قرآن اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کے لکھنے کا کام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی ہی میں کروایا ہے، اور میری تحقیق کے مطابق 8 ہجری تک قرآن کے نسخے تیار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی۔ اور فرض کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اب کوئی اور ذریعہ نہیں تھا قرآن کو ٹھیک کرنے کا۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھ لیا جاتا تھا اس کو صحابہ سے سنتے تھے، تو اگر ٹھیک لکھا گیا انہوں نے ٹھیک پڑھ دیا دوبارہ۔ مثلا آج میں نے لکھا اور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے بلایا کہ پڑھ کے سناؤ جو کل لکھا تھا، تو میں نے صحیح پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، چیک ہو گیا، یا کسی اور صحابی نے پڑھ کے سنا دیا، چیک ہو گیا۔ اب رہ گیا گرامر کا مسئلہ، تو گرامر جو ہے وہ اہل زبان کو گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی، اہل زبان کے لیے گرامر ان کے لاشعور کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ جیسے میں نے بتایا کہ لنسفان سننے کے بعد کوئی عرب بھی اس کو اسم نہیں سمجھے گا، ممکن ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے، نون خفیفہ آ گیا کہ ثقیلہ آ گیا کہ لام کون سا آ گیا، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور عربوں کے بھی ہم ایسا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افصح العرب ہیں، تو افصح العرب کو اگر نہیں پتہ تو اور کس کو پتہ چلے گا؟ تو گرامر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، گرامر قرآن سے بنی ہے، یعنی قرآن نہ اترتا تو شاید عربوں اور 500 سال تک گرامر بناتے ہی نہ اپنی، تو گرامر اس کی روشنی میں بنی ہے۔ اگر مثال کے طور پر پوری عربی ادب کے اندر اس کی کوئی مثال نہ ہوتی، لنسفان کی، قرآن مجید کی یہ واحد مثال ہوتی، قاعدہ بن جانا تھا۔ قرآن مجید معیار ہے، اس کو دیکھ کے گرامر بنائی جاتی ہے، نہ کہ گرامر کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم امر القیس کو کہیں کہ تم نے گرامر کی غلطی کی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جمع اور لکھا گیا ہے، کاتبین وحی 40 کے قریب مقرر رہے مختلف وقتوں میں۔ اور گرامر کیا چیز ہے؟ انسانوں کا تتبع ہے، لوگوں کی زبان سن سن کر اس کے اندر سے اصول نکالتے ہیں، اور اصول ہمیشہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں میں کتنی گرامر کا انحراف کرتے ہیں، وہ گرامر کا انحراف نہیں ہوتا، وہ ہماری زبان کا اصول ہوتا ہے، گرامر میں پورا نہیں اترے گا۔ یعنی گرامر میں اصول لکھا ہوگا کہ پہلے فعل آئے گا پھر مبدا آئے گا، کتنے ہی جملے ایسے ہیں جس میں مبدا پہلے آیا تھا فعل بعد میں آتا۔ گرامر غلام ہے اہل زبان کی، نہ کہ وہ فیصلہ کن ہے۔ جی ساجد صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور یہ مجلسیں اسی لیے یہاں پہ منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اہل علم جب کسی بھی حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی رائے کو جزوی طور پہ یا مجموعی طور پہ کس انداز سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے کوئی قیمتی موتی لے سکیں یا بات کو اصل انداز میں جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ مقصود نہ کسی کے اوپر تنقید کرنا ہے اور نہ ہی مقصود کسی قسم کا بھی تجدد پیدا کرنا ہے۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے چیزوں کو بیٹھیں، سمجھیں اور پرکھیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔